بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ہر قسم کی تسبیحات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ساری کائنات کا خالق اور مالک، ساری کائنات کی تدبیریں کرنے والا، ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا اور چلانے والا. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس کو بے شتر نہیں چھوڑا، بلکہ انہی کے اندر سے، انہی کے خاندان اور قبیلے سے، انہی کے جنس سے رسولا منہم، انبیاء کی ایک طویل جماعت بھیجی، جس کی ذمہ داری کہ وہ سبق جو اللہ نے آسمان پر اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، اور جو آسمان سے یہ بندہ نکالا گیا تھا واپس اپنے اصل گھر میں پہنچانے کے لیے، اس سبق کو یاد کرانے کے لیے کسی ایک بستی کا پیغمبر، کسی ایک شہر کا پیغمبر، ایک ایک علاقے میں کئی کئی پیغمبر اللہ بھیجتا رہا اور بتلاتا رہا یہ دنیا، یہ تو امتحان گاہ، سدا یہاں نہیں رہنا، اصل گھر کی تیاری کرو. وہ گھر جنت یا جہنم، ہر بندے کا ٹھکانہ جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی. بدقسمتی کہہ لیجئے ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی رنگینیوں میں ہی رنگے گئے. الا من رحم ربی، بہت قلیل. میں صبح سے شام تک محنتیں، مشقتیں، تھکا ماندہ گھر میں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے گھنٹے میں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر مکان کے لیے، اپنی معیشت کے لیے اسی کو سنوارتا پھرتا ہوں، بناتا پھرتا ہوں، اور پتہ نہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس جگہ پر اور کس لمحے مجھے آسمان سے بلاوا آ جائے تو میں وہاں پہنچ کر کس گھر میں رہوں. یہ فکر کیجیے. آج بچے ہیں، کل جوان، پرسوں بوڑھے، اور پھر قبر. یہاں دنیا میں رہ کر اس آخرت کی تیاری کیجیے.
کامیاب ہے وہ شخص جو دنیا میں رہ کر آخرت سنوارتا، کامیاب ہے وہ شخص ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ میں دیکھو ان گھڑیوں میں نے کتنی تیاری کی، انبیاء آتے رہے اور جاتے رہے، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو اتنے عظیم کہ اللہ تعالی نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، تمہاری نبوت ہو، تمہاری جماعت ہو، تمہاری امت ہو، تمہاری شریعت کی بول بالا ہو اور اچانک وہ آ جائے مصدق لما معکم، جو تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والا ہو، وہ تمہارے پاس آئے کہ تورات بھی سچ ہے، انجیل بھی سچ ہے، زبور بھی سچ ہے، موسیٰ کے صحیفے بھی سچ ہے، ابراہیم کے صحیفے بھی سچ ہے، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہوگا، اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، کیا اس وعدے پر تم مجھ سے عہد و پیمان کرتے ہو؟ انبیاء سے لیا جا رہا ہے۔ آج امت تقسیم ہو چکی، فرقے اور فرقے اور جماعتوں پر جماعتیں بن رہی ہیں۔ کمال دیکھیے، نبی وہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے، جس کے آنے کے بعد موسوی اور عیسوی شریعت نہیں چل سکتی۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، جس کے آنے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت کی شریعت نہیں چل سکتی، جس کے آنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہو، عیسیٰ روح اللہ ہو، انبیاء کی یہ پوری جماعت ہے، اور رب کہہ رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہارے پاس ایک نبی آ جائے اور آ کر کہے میرا نام محمد ہے، میں کتاب لے کر آیا ہوں، مجھے رب نے نبی بنایا ہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں کہ میں اپنی بستی کا، اپنے شہر کا، اپنے گاؤں کا، اپنی برادری کا، میں اپنے علاقے کا پیغمبر ہوں، نہیں، اب تم یاد رکھنا وہ آ گیا ہے جس کا اعلان یہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ دنیا کے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایمانداری سے بدلائیے گا، جس کی حیثیت اور مقام یہ کہ انبیاء سارے جمع کر دیے گئے، صف بندی ہو گئی ہے، قدم سے قدم ملا دیا گیا ہے، اب انتظار میں ہے کہ خلیل اللہ مصلی پر کھڑا ہوگا، ذبیح اللہ آئے گا، کلیم اللہ آئے گا، روح اللہ، کون مصلی پر کھڑا ہوگا؟ وہ قرآن میں جو عہد لیا گیا تھا، وعدہ لیا گیا تھا، لیکن ایک پیغمبر، دوسرا پیغمبر، تیسرا پیغمبر، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ،
اللہ نے انبیاء کے اندر درجات رکھے ہیں، اس کا درجہ خلیل اللہ کا ہے، اس کا ذبیح اللہ کا ہے، اس کا روح اللہ کا ہے، اس کا کلیم اللہ کا ہے۔ اب مصلی خالی کھڑا ہے، اب اس مصلی پر کون کھڑا ہوگا؟ آنے والے قیامت تک ہر شخص کے لیے یہ پیغام ہے۔ انبیاء کی امامت کے لیے جبریل نے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر کے اعلان کر دیا تھا کہ قیامت تک اب جس نے جنت میں جانے کا راستہ اپنانا ہے، قیامت تک جس نے دوزخ کی سختیوں سے بچنے کا طریقہ سیکھنا ہے، قیامت تک اب رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس نے عبادت کا طریقہ سمجھنا ہے، وہ میں آج بیت المقدس کے اندر اعلان کر جا رہا ہوں کہ ان سب صاحب شریعت انبیاء کی موجودگی میں یا رسولوں کی موجودگی میں ایک ہی ذات ہے انبیاء کے اندر، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ جب وہ ہو مصلی پر وہ کھڑا ہوگا، قیامت تک پیغام ہے اب نماز پڑھنی ہوگی، عقیدہ سیکھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، حج کرنا ہوگا، عمرہ کرنا ہوگا، تجارت کرنی ہوگی، شکل و صورت بنانی ہوگی، گھر بنانا ہوگا، موت کی سختیاں ہوگی، زندگی کی سختیاں ہوگی۔ یاد رکھنا تمہارے لیے ماڈل ایک ہے اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ پیغام ہے جو میں دنیا میں دیتا پھرتا ہوں۔ اب یہ امت محمدیہ یہ تقسیم ہو چکی ہے، حالانکہ اس کا ماڈل جس کو بنایا اس کی موجودگی میں کسی نبی کو اجازت نہیں کہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے، امام بن جائے۔ مجھے بتلا تو صحیح اس پیغمبر کی حدیث کی موجودگی میں کسی کوفے کا امام، بغداد کا امام، عراق کا امام، انڈیا کے شہروں کا امام، سنیوں کے 4 امام، سیدوں کے 12 امام، صوفیوں کے سینکڑوں امام، کیا ان کی وہ حیثیت ہے کہ محمد کی شریعت کے ہوتے ہوئے ان کے قول اور اقوال کو تردید جائے گی؟ اب جنت میں جانے کا راستہ صرف ایک ہے، دوزخ سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہے۔ ان 4 کی نہیں، 12 کی نہیں، صوفیوں کے سینکڑوں کی نہیں، اب ماننا ہے تو آمنہ کے لال محمد کریم کی بات کو قبول کرنا۔ فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ وہ رسول آئے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ وہ اپنی امت کو خبر دیا کرتا ہے۔ اسی رسول نے بتلایا کہ مریم کے ہاں بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کر دی ہے۔ اسی رسول نے بتلایا ہم ایمان لے کر آئے، ہمارا ایمان ہے۔ اس پیغمبر نے خبر دے دی ہے کہ مریم کو بند کمرے کے اندر بے موسمی پھل رب نے کھلا دیے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اسی پیغمبر نے خبر دی ہے، اسی پیغمبر نے ہمیں بتلایا کہ موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کیے، اسی پیغمبر نے ہمیں بتلایا، اسی پیغمبر نے سبق پڑھائے کہ عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے، اسی پیغمبر نے ہمیں بتلایا میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہوں، اسی پیغمبر نے بتلایا باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دیے، اسی پیغمبر نے بتلایا ہم سب مانتے چلے گئے۔ جب یہ پیغمبر نماز کا طریقہ بتلاتا ہے، وضو کا طریقہ سکھلاتا ہے، جب یہ پیغمبر حج کا طریقہ بتلاتا ہے، جب یہ پیغمبر عمرے کا طریقہ بتلاتا ہے، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، میں حیران ہوتا ہوں۔ نبی ایمان، نبی پر ایمان ہے، نبی طریقہ بتلاتا ہے، تو کہتا ہے نہیں نہیں مجھے حنفی طریقہ سکھائیے۔ حج حنفی کیسے ہوتا ہے؟ میں حنفی ہوں، مجھے طلاق حنفی بتلائیے۔ میں حنفی ہوں، مجھے روزہ حنفی بتلائیے۔ میں
حنفی ہوں، مجھے سحری اور افطاری آذان کا طریقہ حنفی بتلائیے۔ رب نے تو کہہ دیا تھا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب رسول آ جائے تمہاری شریعتوں کی تصدیق کر دے، تم مسلح پر کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہاری شریعت نہیں چل سکتی، تمہارا مسئلہ نہیں چل سکتا۔ مجھے بتلا تو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نماز کا طریقہ کوفہ کے امام سے لیتا ہے، تجھے پتا ہے محمد کی شان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی پیغمبر نے بتلایا اور ہمارا ایمان ہے، اس نے اعلان کر دیے اور نماز پڑھو، رب کی عبادت کرو، لیکن میں تمہیں بتلا رہا ہوں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے محمد پڑھ کر دکھلا رہا۔ اسی پیغمبر نے کہا ہے مال ہو استطاعت ہو بیت اللہ کا طواف کرنا، اسی پیغمبر نے کہہ دیا ہے خذو عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اسی پیغمبر نے کہہ دیا مال ہو تو زکوٰۃ کو پہنچ جائے، نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اسی پیغمبر نے نصاب کا طریقہ بتلا دیے، زکوٰۃ کا طریقہ بتلا دیے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ اس نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ بغداد سے لیتا ہے، نماز کا طریقہ کوفہ سے لیتا ہے، اور طلاق کا طریقہ تو انڈیا کے شہروں سے لیتا ہے۔ پھر میں تجھے کہوں گا تجھے پیغمبر کی عظمت اور شان کی خبر نہیں۔ اسی پیغمبر نے کہہ دیا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ اسی پیغمبر نے کہہ دیے اور دنیا کے لوگوں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے کی چابیاں میرے پاس ہے، میں یہ اعلان نہیں کرتا گنج بخش اور رنج بخش اور اولاد بخش وہ تو رب کی ذات ہے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں اللہ کے خزانوں کا نگران نہیں، میں رزق کو تقسیم کرنے والا نہیں، میں خزانوں کو تقسیم کرنے والا نہیں، میں اولاد کو بخشنے والا نہیں، میں اعلان کر رہا ہوں یہ اللہ کے خزانے ہیں، جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا کر دے دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء علی عقیما۔ زور لگا لے، یہ دوائیاں کھا لے، علاج کروا لے، دم کروا لے، تعویذ پہن لے، وہ رب چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہوں نہ بیٹیاں دیتا ہوں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ اس پیغمبر پر ایمان لے کر آئیے۔ یہ ربیع الاول ایمان کا مہینہ، سجاوٹ کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، پیدائش کا مہینہ، موم بتیوں کا مہینہ، اگربتیوں کا مہینہ، آج کے رسول بننے کا مہینہ۔ ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ رب کا قرآن میرے نبی پر اترا، اس نے ہمیں خبر دی۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں رب کے خزانوں کا مالک نہیں۔ تو کہتا ہے کہ پیغمبر جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے پاس وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ نبیوں کو کہا جا رہا ہے موسوی شریعت کو چھوڑ کر، عیسوی شریعت کو چھوڑ کر، ابراہیم کی شریعت کو چھوڑ کر، اسماعیل کی شریعت کو چھوڑ کر، ہود کی شریعت کو چھوڑ کر، صالح کی شریعت کو چھوڑ کر، شعیب کی شریعت کو چھوڑ کر، جب تمہاری شریعتوں کی موجودگی میں، تمہاری امتوں کی موجودگی میں چوٹی کا آوازہ لگ رہا ہو، اچانک آواز پڑ جائے انا محمد، میں محمد ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب تمہاری شریعت نہیں چل سکتی، تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا، اس کے ساتھ بھی چلنا ہوگا۔ اے کچے پلے مسلمان، کلمہ پڑھنے کے بعد تو نماز حنفی کیسے ادا کر لیتا؟ میں کسی کو ٹیز کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ داعی ہی کیا جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے درد نہ ہو۔ ایک درد لیے پھرتا ہو،
راتیں بھی باہر دن بھی باہر، غیر تو غیر اپنے بھی ناراض۔ ایک بات عالم اعلام کہتا ہوں، اس سوئی ہوئی قوم کو بتلائیے، اگر آپ آنکھوں کا، پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کی تعریف کریں کسی کو تکلیف نہیں، بال کی تعریف کریں کسی کو تکلیف نہیں، چہرہ نور روشن کی تعریف کریں کسی کو تکلیف نہیں، جس میں اطہر کی تعریف کریں کسی کو تکلیف نہیں، لباس کی تعریف کریں کسی کو تکلیف نہیں، جب آپ یہ کہیں گے جس کی تم تعریفیں کر رہے ہو اس نے تو کہہ دیا ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہ کہتا ہے وہابی ہو گیا ہے۔ ایک مرید پیر کی ٹانگیں دبا رہا تھا، بڑا دکھی اور تکلیف میں تھا، عقیدہ یہ تھا یہ سب جانتا ہے، کر دیتا ہے، اس کی رب مان لیتا ہے، رب اس کو ناراض نہیں کرتا، اس نے چلہ کشی کی ہے، رب کو راضی کی ہے، یہ رب کا لاڈلا پیر بن گیا، اب اس کی بات رب نہیں ڈالتا، میں اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں اس کو سنا رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں تاکہ یہ رب کو کہے، رب میری تکلیفوں کو تبدیل کر دے، دور کر دے۔ ٹانگیں دباتے دباتے پیر کو مزہ آیا، سکون آیا، اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد یہ بیچارہ مرید تھا، یہ تو آنکھ بھر کر پیر کی طرف دیکھتا بھی نہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، یہ سناتا رہا، دباتا رہا، چلتا رہا، اس کی آنکھ لگ گئی، زندہ ہے مرا نہیں، لیٹا ہوئے آرام کر رہا ہے، دبانے کا اس کا انداز اتنا خوبصورت، ہاتھ اتنے نرم، رگیں دبتی چلی گئی، دماغ سوتا رہا، آنکھ جو کھلی، اب اسے بڑی محبت، بڑا پیار اس بچے کے ساتھ، اپنے مرید کے ساتھ، کہنے لگا بیٹا آنکھ لگ گئی تھی، وہاں تک تو مجھے یاد ہے تو نے یہ کہا، آگے کیا کہا مجھے خبر نہ ہوئی، ذرا دوبارہ سنا، ذرا دوبارہ تو سنا۔ یہ سمجھدار تھا، ٹانگیں چھوڑ کر بیٹھ گیا، کہا آپ کی شاہ صاحب آنکھ لگ گئی تھی، کہا ہاں آنکھ لگ گئی تھی، کہا آپ کی آنکھ لگ گئی، میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، کہا کیا مطلب، کہا جب میں دباتا رہا آپ سنتے رہے، آپ سو گئے، میں سناتا رہا کہ پیر سنتا ہے، پیر سنتا ہے، جواب دیتا ہے، مشکلیں حل کرتا ہے، آتا ہے، اوپر بات کو پہنچاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں سو گیا، اب پتہ نہیں تو نے آگے کیا کہا ہے، آپ کی تو آنکھ لگ گئی، میری کھل گئی، کہ جو سو جائے وہ سننے کے قابل نہیں، میں آپ کو کیا بتلاؤں، اس کو بتلاؤں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کی آنکھ نہیں لگتی اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ کہنے لگا تیری آنکھ کھل گئی ہے، پیچھے کھڑے ہوئے دور جو مرید تھے کہا جلدی آؤ گستاخ کو پکڑو، وہابی ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، ایمان کی بات ہے، جس نبی پر ایمان انبیاء نے کہہ دیے، انبیاء سے وعدہ لے لیے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہہ دیے، اعلان کر دیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آسمان زمین ذرہ ذرہ، چاند تارے، یہ انسان، یہ جن، یہ درخت، یہ پتھر، میں سب کے لیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ تیرے لیے میرے لیے، نماز کے وقت رسول محمد ہے، روزے کے وقت رسول محمد ہے، عقیدے کے وقت رسول محمد ہے، طلاق کے وقت رسول محمد ہے، افطاری کے وقت رسول محمد ہے، سحری کے وقت، اذان کے وقت، سلام کے وقت، درود کے وقت، ماڈل ایک ہے۔ کائنات کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، اہل حدیث اسی کو ماڈل سمجھتے ہیں، تم ماڈل کو چھوڑ کر کہیں اور پھر رہے ہو۔
علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیے۔ جب انبیاء کی نبوت نہ چل سکے، تیرے قادری سہروردی نقشبندی کی کوئی شے چل سکتی نہیں۔ اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ ایمان لے کر آئیے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا میرے 70 صحابہ شہید نہ کیے جاتے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا احد کے اندر وہ تیر انداز نیچے نہ اترتے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا میرے دانت نہ احد کے میدان میں نہ ٹوٹتے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا بدر کے اندر میں سجدے میں نہ گرتا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا طائف کے میدان میں مجھے پتھر نہ پڑتے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا طائف کے سرداروں کو میں توحید کی دعوت نہ دیتا۔ ولا اعلم الغیب، میرا اعلان یہ ہے میں غیب کی خبریں نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، میرا اعلان یہ ہے آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب، صحراؤں کا غیب، سمندروں کا غیب، دریاؤں کا غیب جاننے والا صرف ایک ہستی ہے، اس کا نام محمد نہیں، اس کا نام اللہ ہے۔ ایمان لے کر آئیے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اگر غیب جانتا ہوتا تو میرا صحابی یہودیہ عورت کے زہر شدہ بکری کی بوٹی کھا کر کبھی شہید نہ ہوتا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو عائشہ کو کہہ رہے عائشہ وہ جو گوشت کا ایک بوٹی منہ میں ڈل گئی تھی وہ زہر آج موت کے قریب میری شارک کو کاٹ رہا ہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا وہ گوشت کبھی میرے منہ میں نہ جاتا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا کہ بیت اللہ کے اندر میں سجدے میں جاؤں گا میرے کاندھوں کے اوپر اوجڑی ڈال دی جائے گی، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں دنیا کی بھلائیاں ہی جمع کر لیتا۔ اب میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تیرا نہ کلمے کا پہلا جز ٹھیک ہے نہ تیرے کلمے کا دوسرا جز ٹھیک، نہ تجھے خبر ہے لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں، نہ تجھے یہ خبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مقام۔ آئیے آئیے مقام دیکھیے، مقام دیکھیے، نبی کا مقام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ یہ بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں گئے نہیں، ہر جمعرات کو آتے ہیں، بلکہ ہم نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ علماء حق نے تعقب کیا کہ سنی سنائی بات تو جھوٹ ہوتی ہے، انہوں نے بدل دیا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میں بھی آتے ہیں، ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اگر آتے ہیں آپ کے پاس کہتے تیری نگاہ نہیں، تو وہابی ہے، تو دیکھ نہیں سکتا، چلو تم نے تو دیکھا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے وہ کون ہوتا ہے؟ تو کم از کم ہم ان کو دیکھ کر ہم تابعی تو پھر بھی بن جائیں گے۔ پھر تم صحابی بن گئے، اور صحابی کو قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آئے آئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میں نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں نور ہوں، میں نور من نور اللہ ہوں، میں اللہ کے نور کا حصہ ہوں، نہیں، میرا یہ کمال نہیں ہے، میں نور نہیں، مجھے تو رب نے بھیجا ہے دنیا کے اندر، مبعوث کیا ہے رسولا من انفسہم، تمہارے اندر ہی سے رسول بنا کر بھیجا۔ اگر فرشتہ بنا
کر بھیجا جاتا تم کہہ دیتے یہ فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم کیسے عمل کریں؟ اللہ نے تمہارے اندر سے، تمہارے قبیلے میں سے، خاندان میں سے، قریشیوں میں سے، بنو کنانہ میں سے، ہاشمیوں میں سے ایک نبی کو جس نے بچپن، جس نے جوانی، جس نے 40 سال زندگی کے تمہارے اندر گزارے، جب اسے نبی بنا کر بھیجا تو مکہ کے مشرکوں نے کہا انسان ہے، ہم تجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آنکھیں کھلواؤ سرکار آنکھیں کھولو۔ آپ کھانے کا نشہ چڑھ گیا نا، پھر دیکھ لو، میں نے آپ کو پکڑ ہی لیا۔ اچھا پھر تو آپ پہنچے ہوئے ہیں، جو ایسے ایسے کر کے جاتا ہے تو مدینہ ہی چلا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رسول من انفسہم، اہل ایمان تمہارے اندر سے تمہارا بھائی ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا قبیل ہے، تم امین کہتے ہو، صادق کہتے ہو، تمہارے اندر رہا ہے، بکریاں چرائی ہے، چند کھجوروں کے بدلے تمہارے اندر رہ کر جوانی گزاری، بچپنا گزارا، اب پیر ہو کر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے قولوا لا الہ لا الہ، یہی بات تو ہم کہتے ہیں، یہی مسلک اہل حدیث ہے، لا الہ الا اللہ۔ کائنات کے اندر اجمیر نہیں، حجویر نہیں، اور کائنات کے اندر بٹائی نہیں، کائنات کے اندر گولڑوی نہیں، کائنات کے اندر بڑی 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 کر دے میری قسمت کھری نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، کائنات کے اندر قسمتوں کو کھری کرنے والا، اولاد دینے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، موت کا مالک، حیات کا مالک، ذلت کا مالک، حیات کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک ایک ہے، عزتوں کا مالک وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم ہے۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، لڑائی نہیں، ناراضگی نہیں، تانا دنی نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ ایک دل میں درد ہے، اللہ بندے تیرے، کھلاتا تو ہے، پلاتا تو ہے، صحت تو دیتا ہے، اس کی آنکھوں کی بنائی، نور، روشنی تو نے قائم کر رکھی ہے، اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی قوت تو نے رکھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت تو نے رکھی ہوئی ہے، اس کے زبان میں قوت گویائی تو نے دی ہے۔ اللہ جب یہ تیرے در کو چھوڑ کر بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال کہتے ہیں تو سید کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اسے وہاں سے ہٹا کر تیرے در پر جھکنے کا پیغام دے دوں۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہیں میں فرشتہ نہیں، میں فرشتہ نہیں۔ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتہ نبی بنا کر بھیج دیتا، دنیا میں تو رب نے بندے بھیجے، اور پیغام کیا ہے؟ او دنیا کے لوگوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی اس وحی کی کرتا ہوں جو رب نے 30 پارے میرے سینے پر اتارے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آسمان کے اور زمین کے درمیان میں جنات کے 7 افراد اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا۔ دوبارہ سنیے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا۔ ہم نے قرآن سنا، فضائل اعمال نہیں، فضائل صدقات نہیں، فضائل درود نہیں، فضائل ذکر نہیں، ہدایہ نہیں، کدوری نہیں، کنز نہیں، میرے مولوی کی کتاب نہیں، آپ کے علامہ کی کتاب نہیں، انا سمینا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ہم نے قرآن سنتے ہی
اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلا دیا ہے۔ جنوں نے کتنی کانفرنسیں سنی؟ ایک۔ شاباش۔ کتنی سنی؟ میں نے درجنوں سن لی اور کہتا ہوں ابھی تحقیق کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں۔ کر، ہم منع نہیں کرتے۔ آباء و اجداد کا دین، مسلک، برادری کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے، آسان نہیں۔ تحقیق کر، لیکن تھوڑی سی بات ذرا پلے باندھ لے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، نماز محمدی، طلاق محمدی، صلاۃ محمدی، روزہ محمدی، صیام محمدی، ہر شے محمدی۔ اب تو بھی نمازی، میں بھی نمازی، میرا تو یقین ہے ہاتھ سینے پر ہے، اٹھتے ہوئے رفع الیدین، جاتے ہوئے رفع الیدین ہے۔ تو تحقیق کر رہا ہے، پھر ایسے کر، ظہر کی نماز ایک مرتبہ یہاں ہاتھ باندھ کر پڑھ، دوسری مرتبہ یہاں باندھ کر پڑھ، پتہ نہیں کون سی قبول ہوگی۔ جب تک تحقیق کرتا رہے، نمازیں دو طرح سے ادا کر۔ بہانہ تحقیق کا نماز کا طریقہ ایک، بہانہ تحقیق کا سلام کا طریقہ ایک، بہانہ تحقیق کا عقیدہ ایک، بہانہ تحقیق کا روزہ کا طریقہ اور بہانہ تحقیق کا تیرے اپنے طریقے، برادری کے طریقے، جماعت کے طریقے۔ نہیں، تم نے نبی کے مقام اور عظمت کو نہیں پہچانا۔ ایک مثال دے کر، اے مسلمان، سادے مسلمان، کلمہ پڑھنے مسلمان، میرے مسلمان، میری برادری، میرا بھائی، میری مسجد کا نوادی، تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نبی فوت ہو گئے، جانے سے پہلے اسامہ کو کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ لشکر لے کر چلے جاؤ۔ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر پیغمبر کی طبیعت جب سنی، انہوں نے قافلہ ہی روک دیا، ٹھہر جاتے۔ 3 دن کے بعد اطلاع مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ قافلہ واپس آ گیا۔ کفر کی طاقتوں نے اعلان کر دیا، جس شخصیت کے پیچھے یہ چل رہے تھے وہ اب دنیا میں نہیں رہی، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ مسلمان پریشان ہو گئے، اور سب سے زیادہ پریشان کبار صحابہ کی جماعت ہے۔ عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، عبد الرحمن، ابو عبیدہ بن جراح، عشرہ مبشرہ، پریشان ہو کر میٹنگ کرتے ہیں، شورا بلاتے ہیں، اور عمر کو کہتے ہیں ابو بکر کو کہو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جا کر کہو اسامہ نوجوان ہے، تجربہ نہیں ہے، کفار کے علاقے میں جانا ہے۔ اب سنیے گا ایمان، عمر گئے، کہا ابو بکر صدیق حالات خراب ہے، کفار مدینے پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ قافلے کو یہی روک، ہمیں یہاں ضرورت ہے، وہاں ضرورت نہیں۔ حالات بدل گئے، اب حالات کے تحت مسئلہ بھی تبدیل ہو گیا، قافلے کو مت جانے دے، یہ کبار صحابہ کا فیصلے، اور مجھے انہوں نے آگے کر دیے۔ فدا ہو ابی و امی، سارا جہان ابو بکر کی جوتیوں پر قربان۔ ایمان کی حالت تو دیکھیے، آرام سے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو بڑی اچھی تجوید لے کر آیا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، کافر چڑھنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور سپاہ سالار محمد الرسول اللہ امام اعظم وفات پا چکے ہیں، اور اس بوڑھے کے کاندھوں پر پوری امت کا بوجھ آ گیا ہے۔ لیکن عمر، میرا ایمان سن لے، میرا ایمان یہ ہے کہ جس قافلے کو نبی نے روانہ کر دیا، ابو بکر کو یقین ہو جائے کہ اس کے جسم کو یہ چیلے نوچ کر کھا جائے گی۔ ابو بکر کا ایمان اس بات کو گوارا تو کر سکتا ہے، یہ گوارا نہیں کر سکتا جو نبی نے قافلہ بھیج دیا ہے۔ ابو بکر اس قافلے کو کہہ دے کہ رک جاؤ۔ نعرہ تکبیر، مقام صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شجاعت صحابہ، نعرہ
دیکھیے میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے. میں صحیح بخاری میں نبی کا طریقہ دکھلاتا ہوں. میں اللہ کی کلام میں اعلان کر کے کل کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. تو کہتے ہیں تحقیق کروں گا، دیکھوں گا. ہمارے بھی مولوی ہے، ہمارے بھی بزرگ ہے، ہمارے بھی ایمان ہے. میرے ابو بکر کا ایمان تو دیکھ. کہتا ہے جسم میں جان جا سکتی ہے، ٹکڑے آ سکتے ہیں، نبی کے بھیجے ہوئے قافلے کو ابو بکر روک سکتا نہیں. ہائے ہائے کیوں؟ پیچھے وہی بات تھی اذ جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن. پیچھے یہ بات تھی قل یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ایک کا نہیں، دو کا نہیں، 10 کا نہیں، صحابہ کا نہیں، تابعین کا نہیں، تبع تابعین کا نہیں، محدثین کا نہیں، ائمہ دین کا نہیں. قیامت تک آنے والے آخری شخص کے لیے بھی اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ محمد رسول. اب اس میں کوئی کہے شاہ صاحب ہمارے اماموں کے منکر ہیں اور گستاخ ہیں، تو اس کی عقل پر پھر مجھے ماتم کرنے کی اجازت دیجیے. میں تجھے تیرے رب کا تعارف کروا رہا ہوں، اور جس رب نے ہمیں آمنہ کا لال عطا فرمایا ہے اس آمنہ کے لال کی حیثیت بتا رہا. پلٹ گئے عمر، پلٹ گئے، جا کر کہا ابو بکر تو نہیں مانتا رضی اللہ، ابو بکر نہیں مانتا. صحابہ نے پھر شورا بلائی، پھر مجلس بلائی، پھر عمر کو پڑھایا. ہمارے میں تو جرت نہیں، ہمارے میں تو جرت نہیں. عمر تم ہی بات کر سکتے ہو، جاؤ اپنے یار کو کہو. تم ہی تھے، ایک دائیں چلتا تھا نبی کے، ایک بائیں چلتا تھا. تم ہی تھے جب پہاڑ کانپا تھا تو نبی نے قدم مار کر کہا تھا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک محمد ہے، دوسرا ابو بکر ہے، ایک صدیق ہے، دوسرا عمر شہید ہے. تم آج بات کر سکتے ہو. اگر نہیں مانتے تو کم از کم جا کر یہ تو کہو اسامہ نوجوان ہے، تجربہ نہیں ہے، لیفٹیننٹ کا، جنرل کا، سپہ سالاری کا، اس کو ہٹا کر ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دو، خالد بن ولید کو بنا دو، کسی بڑے صحابی کو سالار بنا دو. کہا یہ تو دل لگتی بات ہے. آئے پھر ابو بکر کو کہا، ابو بکر نے سنی اور کہا عمر کیا بات کرتا ہے، جس انسان کو نبی نے لیڈر بنایا ابو بکر اس کو ہٹا کر اپنا کھڑا کر دے. اے بتلا میرے مسلمان، تو کیسے نبی آتے ہیں، نبی پیدا ہوئے، نبی تشریف لائے، کھڑے ہو جاؤ، سلام پڑھو، کرسی خالی رکھتا ہے. مجھے بتلا جب مصلی پر جماعت کا وقت ہوتا ہے کھڑا کون ہوتا ہے؟ وہاں تو ایمان کہتا ہے نبی کا بنایا ہوا امام نہیں ہٹا سکتا، تو نبی کی موجودگی میں مصلی پر 14ویں صدی کے نورانی کو کھڑا کر دیتا ہے. فکر دے رہا ہوں، ایمان بتلا رہا ہوں. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي العامى والبصير. آنکھوں والا اور اندھا برابر ہوتا ہے؟ دھوپ اور چھاؤں برابر ہوتی ہے؟ اندھیرا اور روشنی برابر ہوتی ہے؟ عالم اور جاہل برابر ہوتا ہے؟ پھر ووٹ ڈالتے ہو تو آپ کا بھی ووٹ ایک ہوتا ہے اور اندھے کا بھی ایک، آپ کا بھی ایک، عورت کا بھی ایک، امام کا بھی ایک، مقتدی کا بھی ایک، عورت کا بھی ایک، مرد کا بھی ایک. قرآن تو کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہائے ہائے کس نظام کے ساتھ چل رہے ہو؟ مشرکوں کی پنڈلیوں کب تک مالش کرتے رہو گے؟ ان کے سروں پر دوپٹے کب تک رکھے رکھو گے؟ ہمارا یہ نظام ہی نہیں، ہمارا نظام خلافت و امارت کا نظام ہے. اللہ ساری امت کو خلیفہ نصیب فرما. تنگ آ گئے مکہ کے باسی،
جو ایمان لاتا ہے نبی پر وہ بدلتا نہیں ہے، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن کہتا ہے نبی کو دیکھا ہے، اب کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ کہتا ہے میں بڑی سرکار کا بیعت ہو گیا۔ وہ دوسرا کہتا ہے تیرا چھوٹا ہے، میرا اس سے بھی بڑا۔ وہ تیسرا آتا ہے کہتا ہے تم دونوں کدھر پھرتے ہو، میرے کا ترہ اتنا بڑا ہے۔ چوتھا آتا ہے کہتا ہے وہ بے وقوف، وہ تمہارا سب کی سرکار ہے، چھوٹی ہے میری سرکار تو پیرانے پیر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تم یہاں تلاش کرتے پھرتے ہو اور ہم خوش نصیب اہل توحید اہل حدیث ہے۔ ہمارا لیڈر، ہمارا امام، ہمارا مرشد، ہمارا رہبر ایک ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کسی عورت کے بطن سے ایسا لیڈر نہ پہلے پیدا کیا ہے، قیامت تک نہ کبھی پیدا کرے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ لاؤ اپنے لیڈروں کو، سرکاروں کو سلام کرتا ہوں، درویش کی درویشی کو سلام کرتا ہوں، بزرگ کی بزرگی کو مانتا ہوں، ولی کی ولایت کو مانتا ہوں۔ ان ساروں کو لے کر آؤ اور سامنے بٹھا دو، اور ایک طرف کائنات کا امام محمد الرسول اللہ بٹھا دو، درمیان میں کھڑے ہو کر نگاہ ڈال کر تو دیکھ کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ ہمارا ایمان، تیری بڑی سرکار زندہ مردہ، تیرا بڑا پیر، پیروں کا پیر، قبر اونچی قبر لمبی، تیرا سب کچھ ہے۔ ہم ان سب کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو مر گئے، قبر پڑی، جنازہ پڑا، کفنایا، نہلایا، دفنایا، جس کے سسرالی ہے، جس کے ننیالی ہے، جس کے رشتہ دار ہے، برادری ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں جس کے نہ ننیالی، نہ سسرالی، نہ ددیالی، نہ اولاد، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی، وہ اکیلا تنہا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے، کن کہتا ہے فیکون۔ تیرا ہمارا کیا مقابلہ؟ ہم تجھے دعوت فکر دے رہے ہیں، دعوت فکر دے۔ جب یہ پیغام پیغمبر نے مکہ کے باسیوں کو کہا، لات شاہ، منات شاہ، یہ بیویاں، یہ عورتیں، یہ عزا، یہ حبل، وہ تو سارے ہی ناراض ہو گئے۔ انہیں گستاخ، ولیوں کا گستاخ، پیروں کا گستاخ، یہی رقم ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جمع ہو گئے، پیار سے روکا، محبت سے روکا، لالچ دے کر روکا، پریشر ڈال کر روکا، ابو طالب کو کہہ کر روکا۔ ابو طالب بھی ان کے دباؤ میں آ گیا، کہا محمد اس کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈال۔ آپ کھڑے ہو گئے اور کہا چچا دائیں ہاتھ پہ سورج بھی لا کر رکھ دو، بائیں ہاتھ پر مکہ کے باسی چاند بھی رکھ دے، میں پھر بھی کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ابو طالب کی محبت نے جوش مارا، کہا گھبرایا نہ کر، جب تک میں زندہ ہوں تیرے پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہی رہوں گا۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھ لیا، دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی، شیطان بھی ایک سردار کی شکل بنا کر آ گیا۔ ایک نے کہا قید کر کے بیڑیاں پنا کر ڈال دو۔ شیطان ابلیس نے چودھری بن کر کہا اس کے جانثار ہی بڑے ہیں، چھڑا کر لے جائیں گے۔ حرمت رسول پر اس کے جانثار بڑے ہیں، بیڑیاں نہیں پہننے دیں گے، بیڑیاں نہیں پہننے دیں گے۔ تجویز ناکارہ ہے، کہا جلا وطن کر دو۔ کہا یہ تجویز بھی بڑی غلط ہے، جہاں جاتا ہے جادوئی زبان میں بڑا ہے، وہاں بھی جماعت تیار کر دے گا۔ اور مسلمان تو کہتے ہیں میں عدالت گھر میں اکیلا ہوں، جماعت نہیں، مسجد نہیں، نبی اکیلا آتا ہے، جاتا ہے، جماعتیں بن جایا کرتی ہے، تو اہل حدیث ہے، توحید پرست ہے، قبر کا انکاری ہے، ان پیر پرستوں سے بغاوت کرتی ہے۔ دعوت کا میدان سجانا تیرا کام ہے، برکتیں ڈالنا رب کا کام ہے۔
تیسری بات یہ کہی ایک سردار نے پھر ایسے کرو سارے قبیلوں میں سے ایک کڑیل جوان کو مقرر کرو سب مل کر یک بارگی سے نبی پر حملہ کرے قتل کر دے تاکہ کل کو جب بنو ہاشم اکٹھا ہو تو کس کس سے لڑائی کرے گا پھر دیتی دیں سب مل کر پیسے دے کر جان چھڑا لیں گے شیطان جو چودھری تھا اس نے کہا بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک یہ ٹھیک ہے صفائی کر دو اور آج بھی یہی سنت زندہ ہے میرے علاقے میں پیر نصیر الدین کے پاس جماعت گئی گولڑویوں کی اور وہاں ایک ان کا مرید 17 لڑکے حدیث ہو گئے اسے خبر دی کہ طیب الرحمن ایک سید تو بھی سید وہ بھی سید فرق یہ ہے وہ رب کو مانتا ہے تو بابے کو مانتا ہے اس نے تیرے مریدوں کو اہل حدیث کر لیا ہے حل کیا ہے اس کا حل کیا ہے ہائے ہائے مفتی نعمانی سے فتویٰ مانگا کہ حل کیا ہے اس نے کہا حل صرف ایک ہے اس کی گردن اتار دو ورنہ اب تمہارے علاقے میں توحید پرست بنے اب مسجد بھی ان کی بن جائے گی ان کی گردنیں اتارو یہ کوئی حل نہیں حل یہ ہے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بھی قرآن پڑھ کر کہہ نبی کو علم غیب ہے ہم کہتے ہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ حل یہ سارے قبیلے کے جوانوں نے گھیرا ڈال لیا ہے میرا قرآن کہتا ہے میرے رب کا کلام کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ گھیرا ڈال لیا تدبیریں کر رہی قتل کر دو جلا وطن کر دو نکال دو بستی سے یہ تدبیریں کر رہے تھے رات کی تاریکی میں تلواریں تیار لے کر بیٹھے تھے آسمان کے مالک نے تدبیریں کی یہ بیٹھے ہوئے سامنے سے محمد کو نکال کر مدینے پہنچا دیا صبح ہوئی تو انہوں نے دروازے پر دیکھا سورج نکلا ہی نہیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا آگے علی سویا ہوا ہے اب بتلاؤ ایمان کی بات دیکھیے نبی جاتے ہوئے کہتے علی چارپائی میری گھر میرا بستر میرا یہ چادر تان کر سو جا باہر قاتلوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اندر کسی کو نیند آ سکتی ہے جب پتہ ہو باہر ڈاکو ہے نیند نہیں آتی علی کا ایمان دیکھیے ہائے ہائے لمبی تان کے سو گئے نبی نے جب کہہ دیا سو جا صبح امانتیں دے کر آنا اس کا ایمان کہتا ہے میرا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا تیرا اور میرا ایمان کیسا ہے جو داڑھی کے چند بال رکھنے نہیں دیتا چبھتے ہیں بیوی کو ان کا وزن کتنا ہے کبھی کرایا ہے شیو کرانے والوں کو درخواست کروں گا یہ سارے بال اکٹھے کر کے ذرا وزن تو کر دیکھ 50 گرام بنتا ہے تیرا میرا ایمان یہ 50 گرام کے بال اٹھا نہیں سکتے یہ ایمان پل صراط پہ سے ہمیں گزرنے دے گا ایمان علی کا لمبی تان کر سو گیا ہے گہری نیند سویا ہوا ہے جماعت نے آ کر اٹھایا چادر اٹھائی دیکھا شیر خدا کہا محمد کدھر ہے کہا مجھے کیا پتا وہ تو نبی کہہ گئے تھے سو جا صبح کو امانتیں دے کر آ جانا ایمان دیکھیے عقیدہ دیکھیے تم کہتے اسے ہر شے کی خبر ہے وہ تو دوپہر کے عین گرمی کے وقت جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں سر پر کپڑا رکھ کر ابو بکر کے گھر میں پہنچے وہ پہلے ہی انتظار میں تھا کہا مجھے اجازت مل گئی ابو بکر اونٹنیاں کدھر ہے پیچھے سے نکلے فہیرہ کو ساتھ لیا پہاڑیوں میں گھومتے گھماتے پیچھے والے بھی پہنچ گئے کھوجی بھی پہنچ گئے غار کے اوپر پہنچے ہوئے کھوجی کہتا ہے بندے اندر ابو جہل کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے اندر کیسے جا سکتا ہے اوپر تو مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے سیرت ابن حشام والے نے لکھا ہے وہ کہتا ہے اندر نیچے سے ابو بکر کی نگاہ پڑی بے ساختہ کہنے لگا اللہ کے نبی پاؤں نظر آ گئے ہیں
اگر انہوں نے ایسے جھانک کر دیکھا اوپر سے پتھر ہی گرا دیں تو کیا بنے گا؟ ایمان دیکھیے، نبی کا ایمان، ابو بکر کی پریشانی. کہا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا ان دو ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ان اللہ معنا؟ نہیں کہا میں تیرے ساتھ ہوں، پریشانی کس چیز کی ہے، میں مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں کیا ہونے والا ہے. نہیں کہا ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال، ان تین کے بارے میں تیرا کیا خیال، دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. کمال نہیں اس بادشاہ کو وہ دکھانا چاہتا ہے، ابو بکر کو بھی نبی کو بھی. یہاں تک بھی پہنچا سکتا ہوں لیکن پہنچانے کے بعد ان کی گردنیں جھکنے نہیں دوں گا، واپس پلٹا دوں گا. یہ ہے ایمان. نبی نے اس موقع پر کیوں نہ کہہ دیا کہ کائنات کے لوگوں کو پیغام دو، یا رسول اللہ مدد کہنا تمہارا کام ہے، مدد کرنا میرا کام ہے. نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کو کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، اس نے بھیجا ہے، اسی کا کام ہے، وہی بچانے والا ہے. میں اس ایمان کو تلاش کرتا پھرتا ہوں، اس ایمان کا پیغام دیتا پھرتا ہوں. راتیں بھی میری باہر، دن بھی میرے باہر. زندگی کے بڑے ایام گزر گئے، درجنوں نہیں اللہ کی قسم سینکڑوں خاندان اللہ نے توحید پرست بنا دیے. خواہش بھی میری سن لو، میں چاہتا ہوں اللہ تیرے اس سرزمین پر تیرے بندے جو بھی رہتے ہیں اللہ سب کو توحید پرست بنا دے. اب میری تنخواہ بڑھ جائے گی. میں تو تنخواہ لیتا ہی نہیں اپنی مسجد سے، میری تنخواہ تو نہیں بڑھتی. ہاں بڑھے گی، کیا بڑھے گی انشاءاللہ. جب اوپر جائیں گے ایک کہے گا کیسے اہل حدیث ہوا، رب پوچھے گا سعدی کا خطبہ سنا تو اہل حدیث ہو گئے. دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا. جب تو جنت میں جائے گا تو مومنوں حدیث میں آتا ہے اپنے مومن بھائی کو یاد رکھا کرو، مومن دوست بنایا کرو. امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ. جب اہل ایمان جنت میں دیکھیں گے زیدی نہیں ہے تو رب کو کہیں گے اللہ وہ ایک زیدی ہوتا تھا جو تیری توحید بیان کرتا تھا، وہ کدھر ہے، سفارش کریں گے اللہ مجھے بھی جنت میں پہنچا. وآخر دعوانا الحمدللہ.